تو مال خرچ کرنے کے فضائل ہم جانیں گے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیسا ہے، اور ہم جب بھی غریبوں کو مدد کرتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہم کیوں میڈیا میں بتاتے، ہم کیوں دنیا کو بتاتے، ہم کیوں نہیں چھپ چھپ کے لوگوں کی مدد کر سکتے، دکھاوا کیوں کر رہے ہم، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے جسے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے؟ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ انصار رضی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ 1 سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت اسلم رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے پر آ گئی، مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا، دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ انصاری بھی اس جنگ میں شریک تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، تمہیں اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بتاتے ہو، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا اور دین کے حامی بہت سے پیدا ہو گئے، تو ہماری یعنی انصار کی چپکے چپکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرما ہی دیا، اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے، ہمارے اموال، کھیتیاں وغیرہ عرصے سے خبر گیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، ہم ان کی خبر گیری اور اصلاح کر لیں۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا، اپنے اموال کی اصلاح میں مشغول ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کرے؟ آپ فرما دیجئے نا کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو خرچ کر سکتے خرچ کیجئے، یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے نا، جتنی اپنی ضرورت ہو اس کے موافق رکھ کر جو زائد ہو وہ خرچ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ سے جو بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تو اس کو روک کر رکھے، یہ تیرے لیے برا ہے۔ اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے عیال میں ہیں، اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے ہو، یعنی لینے کے لیے پھیلا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا رضی اللہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سوار دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس توشہ زائد ہو وہ ایسے شخص کو توشہ دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے یہ بات فرمائی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کس شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق ہی نہیں ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، اور کمال کا درجہ ہے بھی یہی کہ آدمی کی اپنی واقعی ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں۔ یعنی جتنا آسانی سے خرچ کر سکے اس کو خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دینوی تکلیف میں تو نہیں بلکہ دنیاوی تکلیفوں میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کا حق ضائع ہونے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ سے نقل کیا گیا کہ بعض آدمی
اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑا خیرات کرنے کو ارشاد فرمایا۔ بہت سے کپڑے چندے میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 کپڑے ان صاحب کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور لوگوں نے صدقے کا مال دیا، تو ان صاحب نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقے میں دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ ایون قرآن پاک میں بھی اپنے احتیاج کے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو بشاشت سے برداشت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں واقعی طور پر آخرت کی ہمت دنیا پر غالب آ گئی ہو، جیسے کہ آیت کے سلسلے میں نمبر 38 پر یہ تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے، اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ ہم خرچ کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کیا بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نہیں، ہم ہر وقت خوف کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہی تنگی اور فراخ ہی کرتے ہیں، اسی کے قبضے میں تو ہے سب کچھ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جائیں گے ہم۔ مثلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا گیا جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضرور ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو الدہدہ انصاری رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ وہ عرض کرنے لگے، اپنے دست مبارک مجھے پکڑا دیجئے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر ایک عہد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے معاہدے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں 600 درخت کھجوروں کے تھے، اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے باغ میں گئے اور اپنی بیوی ام دہدہ رضی اللہ سے آواز دے کر کہا کہ چلو، اس باغ سے نکل چلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو چند یتیموں پر تقسیم کر دیا، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کا ثواب اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اس کے بعد ایک آیت شریفہ نازل ہوئی، ایک دعا کے طور پر، اس کے معنی ہے یا اللہ میری امت کا ثواب بڑھا دے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ صبر کرنے والوں کا ان کا ثواب پورا پورا دیا جائے گا، جو بے اندازہ اور بے شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جو آج قرض دے اور کل کو پورا بدلہ لے لے؟ ایک جگہ پہ فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے کہ اے آدمی، اپنا خزانہ میرے پاس امانت دکھا دے، نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، نہ غرق ہو جانے کا، نہ چوری کا، نہ کسی کے لٹ جانے کا۔ میں ایسے وقت میں وہ تجھ کو پورا کا پورا واپس کر دے گا جس وقت تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ دوستی ہوگی، نہ کسی کی سفارش ہوگی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ یعنی اس دن نہ تو خرید و فروخت ہے
کہ کوئی اس دن دوسروں کی نیکیاں خرید لے، نہ دوستی ہے۔ سب اپنی اپنی نیکیوں کے عوض ہی کام کر جائے گے، کہ اپنی طرف سے منت سماجت کر کے سفارش ہی کرا لے۔ غرض جتنے اسباب دوسرے سے اعانت حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں، وہ سب ہی اسی دن مفقود ہو گئے۔ اس دن کے واسطے کچھ کرنا ہے تو آج کا دن ہے، جو بونا ہے آج بو لیا جائے۔ اس دن تو کھیتی کے کاٹنے ہی کا دن ہے، جو بویا گیا ہے وہ اسی دن کاٹ لیا جائے گا۔ گلہ ہو یا پھول، کانٹے ہو یا ایندھن، ہر شخص اپنی اپنی خود ہی غور کر لے کہ وہ کیا بو رہا ہے۔ کیا بو رہے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں۔ کہ تعلقات میں کوئی دوسرے سے نیکیاں مانگ لے، نہ بغیر اجازت کے سفارش کا کسی کو حق ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی خیر کے کاموں میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک دانہ ہو جس میں 7 بالیں اگی ہو اور ہر بال میں 100 دانے ہو، تو ایک دانے سے 700 دانے مل گئے، اور اللہ جل شانہ جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دیتے۔ اللہ جل شانہ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اور جاننے والے ہیں کہ ہر کہ خرچ کرنے والے کی نیت کا حال بھی ان کو خوب معلوم ہے۔ ہم خرچ کرتے لیکن ہماری نیت کتنی بری ہوتی ہے، تو وہ تو نیت جاننے کے بھی مالک ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے ہیں۔ اب اعمال کی 6 قسمیں ہیں کہ 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں، اور 2 عمل برابر سرابر ہے، اور ایک عمل 10 گنا ثواب رکھتا ہے، اور ایک عمل 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔ جو واجب کرنے والے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اور جو ایسی حالت میں مرے کہ شرک کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور برابر سرابر یہ ہے کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کر سکے، اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور جو گناہ کرے اس کو 1 بدلہ ملتا ہے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو ہر خرچ کا 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آدمی 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں بھی وسعت ہے، آخرت میں بھی۔ دوسرے وہ جن پر دنیا میں وسعت ہے، آخرت میں تنگی۔ تیسرے وہ جن پر دنیا میں تنگی، آخرت میں وسعت۔ چوتھے وہ جن پر دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی تنگی، کہ یہاں کے فقر کے ساتھ اعمال بھی خراب ہوئے، جن کی وجہ سے وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ایک کھجور کی بقدر بھی صدقہ کرے، بشرط یہ کہ طیب مال سے ہو، خبیث کی مال سے نہ ہو، اس کے لیے کہ حق تعالی شانہ طیب مال ہی کو قبول کرتے ہیں، تو حق تعالی شانہ اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں جیسا کہ تم لوگ اپنے بچھڑے نا، بچھڑا ہوتا ہے جیسے بکری کا بچہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم پرورش کرتے ہیں، یا پھر اپنے بچے کی کس طرح پرورش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے، لیکن طیب طریقے سے ہو، سچے دل سے ہو۔ جو شخص ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس صورت میں 700 سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے، اور جب یہ 700 گنے مطلب 700 گنا زیادہ والی ایک آیت شریفہ میں بھی نازل ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے ثواب کے زیادہ ہونے کی دعا کی۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر و ثواب۔ بہت بہت شکریہ۔